بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہم نے ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، پورے سوشل میڈیا پر ہم نے یہ سروے کروایا کہ عوام رائے دے، پول میں حصہ لیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ ہم نے 4 آپشن دیے۔ نمبر 1 عدل و انصاف، نمبر 2 معیشت، نمبر 3 سیاست، نمبر 4 مذہبی انتہا پسندی۔ جتنے لوگوں نے حصہ لیا، ہزاروں لوگوں نے اس میں حصہ لیا، سب نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عدل و انصاف ہے۔ 92% لوگوں نے یہ رائے دی۔ جو رائے دینے والے تھے اس میں مرد بھی تھے، خواتین، بچے، بوڑھے، ہر طبقے سے۔ اس میں نوجوان بھی تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور گھریلو لوگ بھی تھے، اور اسی طرح علماء کرام بھی تھے، تاجر طبقہ بھی تھا۔ مختلف لوگوں نے اس میں یہ رائے دی۔ عدل و انصاف جس معاشرے میں ہو جائے، جس ملک میں ہو، وہ ملک بہت جلدی ترقی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر کفر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ مجھے حدیث پاک بھی یاد آ رہی ہیں، ان میں سے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی، بڑے شخصیت ناانصافی کرتی تھی، ظلم کرتی تھی، تو اس کو تو سزا دی جاتی تھی، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، لیکن جب کوئی غریب بچہ، غریب عورت، کمتر درجے کا آدمی چوری کرتا تھا یا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ انسان کے اندر 73 منفی جذبات ہیں۔ سب سے خطرناک منفی جذبہ جو ہے وہ غصہ ہے۔ غصے کے مختلف اسباب ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سبب ہے نا غصے کا، وہ ہے ناانصافی۔ 2 بچے ہیں، ایک کو آپ ٹافی دیں، ایک کو آپ بسکٹ دیں، ایک کو اپنا پھول کہہ کے بلا لیں، دوسرے کو تھپڑ مارے، دوسرے کو کھانے کو روٹی نہ دیں، تو وہ بچہ جو ہے، معصوم بچہ، وہ بھی غصے میں آ جائے گا، وہ کہے گا میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو غصے کے آج کل جو بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائی ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے سب سے بڑا جو عنصر ہے، ایک بڑا عنصر، وہ ہے غصہ۔ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ ناانصافی کی وجہ سے۔ بہو کو شکوہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ماں کو غصہ آتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بہن ناراض ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، شاگرد غصہ ہوتا ہے کہ استاد میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ عوام غصے سے بفرے ہوئے ہیں کہ حکمران، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، عدلیہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، ماں کے لیے تمام اولاد برابر ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، ان کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ ماں کا ہر ایک کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ ریاست کی مثال ماں جیسی ہوتی ہے۔ ماں اور کسی کے ساتھ بھی سوتیلا سلوک کرے اور ناانصافی کرے تو وہاں پر غصہ جنم لیتا ہے، وہاں پر نافرمانی جنم لیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا،
ریاستی اداروں سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، سیاسی جماعتیں نوحہ کناں ہیں اور شکوہ کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، فلاں جماعت کو نوازا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت کس کو کہتے ہیں کہ تکڑی کے دو ترازو کے دو پلڑے ہیں، دونوں میں برابر ہو، دونوں کے لیے فیصلہ برابر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریاستی سطح سے لے کر، عدلیہ سے لے کر، حکومت سے لے کر، صوبوں سے لے کر، ضلعوں سے لے کر نچلی سطح پر ہر جگہ انصاف ہونا چاہیے۔ جہاں پر انصاف ہوتا ہے وہ ملک خوشحال ہو جاتے ہیں، وہاں پر ترقی ہوتی ہے، وہاں پر امن ہوتا ہے، وہاں پر سکون ہوتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سا لطیفہ سا یاد آ رہا ہے کہ طوطا طوطی کی شادی ہوئی، وہ ان دونوں نے کہا کہ چلو ہم ہنی مون منانے کے لیے چلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ طوطا طوطی نے اڑار بڑھی، چلتے رہے، ایک قدرے ویران جگہ آئی تو طوطے نے کہا یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہر گئے تو طوطے نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ ویران ہے، ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہاں پر الوؤں کا بسیرا تھا۔ جہاں پر الو ہوتے ہیں وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، کھنڈر ہو جاتی ہے۔ ایک بوڑھا الو بیٹھا وہاں پر ان کی بات سنی اور آنکھیں ملتا ہوا الو ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم طوطا طوطی نیو بیاتا جوڑا ہو، کہیں ہنی مون پر جا رہے ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہاری دعوت کروں۔ طوطے نے طوطی کی طرف دیکھا، طوطی نے اشاروں میں کہا ہاں بھوک تو لگ رہی ہے، دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ دعوت قبول ہو گئی۔ جب دعوت واپس کھا لی تو الو نے طوطے کو کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ جو طوطی ہے یہ تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا میری بیوی ہے، اس نے کہا میری بیوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو انصاف لینے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ عدالتوں کے پاس۔ عدالتی حکم جو ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، چنانچہ عدالت میں چلے گئے۔ دونوں طرف سے قاضی نے شہادتیں سنی اور دونوں طرف کے دلائل سنے اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ سنایا کہ یہ جو طوطی ہے یہ الو کی بیوی ہے۔ اور جب فیصلہ سنا دیا اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب جو طوطا تھا وہ آنسو بہاتے ہوئے اڑنے لگا تو الو نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس طوطی کی شکل، چونچ، شکل، رنگ ونگ کچھ بھی نہیں ملتا، اور اس کے باوجود عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے میرے حق میں کہ یہ طوطی جو ہے میری بیوی ہے۔ تو یہ جو آپ یہاں پر بھاشن جھاڑ رہے تھے، لیکچر جھاڑ رہے تھے طوطی کو کہ جہاں پر الوؤں کا بسیرا ہو وہاں پر ویرانی آتی ہے، وہ کھنڈرات ہو جاتی ہے، جگہ ویران ہو جاتی ہے۔ ہم الوؤں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عدالتوں کا قصور ہے۔ جہاں پر جس ریاست میں لوگوں کو انصاف نہ ملے وہ جگہیں، وہ بستیاں، وہ شہر، وہ ملک، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس بربادی کی جو وجہ ہے وہ ہم الو نہیں ہیں، یہ عدالتیں ہیں۔ عدل و انصاف تمام شہریوں کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج ہم کفار ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر عدالتوں سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہمارا جب سنہری دور تھا مسلمانوں کا، خیر القرون کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، تو وہاں پر عدالتوں سے لوگوں کو انصاف ملا کرتا تھا۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں پر تجارت ہوتی ہے، وہاں پر معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، یہاں پر امن ہو، یہاں پر سکون ہو، تو پھر سب کے لیے انصاف برابر ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ خواہ وہ سیاسی پارٹی ہو، سیاسی ورکر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔